شادی کو 3 ماہ ہوئے تھے۔ شوہر دوسرے ملک تھا۔ جب ساس کی دوستیں گھر دعوت پر آئیں تو ساس جلدی سے بولی، تیار ہو کر میری دوستوں کے سامنے آنا۔ جب میں ان کے سامنے گئی تو ان میں سے ایک نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ ہوش تو تب اڑے جب ساس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور زبردستی میرا نکاح کروا دیا۔ جب میری دوسری ساس مجھے پھولوں کے کمرے میں لے گئی، اس لمحے کوئی دوسرا کمرے میں داخل ہوا تو مجھے لگا کہ سانس نہیں لے پاؤں گی، کیونکہ وہ تو میرا 7 سال پرانا۔ میرا نام اقرا ہے۔ میرے ساتھ زندگی نے ایک بہت ہی بھیانک کھیل کھیلا تھا۔ میں بیوی کسی اور کی تھی اور میرا نکاح کسی اور شخص کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں اپنے سامنے بیٹھے مولوی صاحب کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وہ بولے، بیٹی یہ نکاح قبول ہے کیا؟ میں چلائی اور بولی، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر میری بات سن کر مولوی صاحب کچھ نہ بولے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب میری شادی یاسر سے ہوئی تھی۔ میں کتنی خوش تھی کہ مجھے زندگی میں ایک مضبوط سہارا مل گیا ہے جو ہر کڑے وقت میں میرا ساتھ دے گا۔ مگر اب تو وہ بیرون ملک جا کر بیٹھا تھا اور یہاں مجھ پر قیامت بیت گئی تھی۔ میں 2 برس کی تھی جب یتیمی کا دکھ درد میرے حصے میں آ گیا تھا۔ تب تو مجھے علم بھی نہیں تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ خیر اس وقت میرے دادا دادی زندہ تھے۔ انہوں نے میری ماں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ان کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی باپ کی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب وہ انتقال کر گئے تو ہم ماں بیٹی صحیح معنوں میں یتیم ہو گئے۔ زمانے کی جھلسا دینے والی دھوپ ہمارے مقدر میں آ گئی تھی۔ امی نے اس وقت ہمت نہیں ہاری تھی۔ انہوں نے میری خاطر سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کیا تھا، مجھے پڑھایا لکھایا، میرا خیال رکھا، یہاں تک کہ میں شادی کی عمر کو پہنچ گئی۔ میری امی اب میرے لیے رشتہ دیکھنے میں مصروف تھیں۔ میں بلا کی حسین تھی، اس لیے میری امی پر امید تھی میری شادی کسی اچھی جگہ ہو جائے گی۔ میری امی کہتی تھی، اقرا تم شہزادیوں جیسی ہو، اللہ تمہارے نصیب بھی اچھے کرے گا، میں تمہارے لیے شہزادہ ہی ڈھونڈوں گی۔ امی کی یہ تمام باتیں سن کر میں بھی خواب بننے لگی تھی۔ میں بھی کسی اور ہی دنیا میں رہنے لگی تھی۔ میرے لیے کئی رشتے آئے، مگر امی کو ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی خرابی نظر آ ہی جاتی تھی۔ سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ میرے لیے جو بھی رشتے آتے تھے وہ غریب گھرانے سے ہی آتے تھے، جبکہ امی کا کہنا تھا کہ اقرا باپ کے مر جانے کے بعد میں نے تمہیں ہر چیز کے لیے ترستے ہوئے دیکھا ہے، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری شادی بھی ایسی جگہ پر ہو جائے کہ تم پھر عمر بھر کے لیے ایک ایک چیز کے لیے بیٹھ کر رو۔ میں امی سے کہنا چاہتی تھی کہ میں نے اب اپنی خواہشوں کو مارنا سیکھ لیا ہے، میری شادی کسی بھی گھر میں ہو جائے میں گزارا کر ہی لوں گی، لیکن میں یہ سب کہہ نہیں سکتی تھی۔ پھر ایک دن میرا رشتہ ایک بہت بڑے گھر سے آ گیا تھا۔ ایک بڑی سی گاڑی ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے آ کر رکی تو پورے محلے میں ہلچل مچ گئی تھی۔ ایک بہت ہی امیر عورت ہمارے گھر آئی تھی۔ وہ بہت منمونی سی شکل والی عورت تھی۔ کہنے لگی، میں نے سنا ہے کہ آپ کے گھر ایک جوان بیٹی ہے، بس اسے دیکھنے کے لیے آ گئی ہوں، دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی سمجھ میں آتے ہیں یا نہیں۔ امی نے مجھے کہا، اقرا تم بہت اچھے سے تیار ہو کر اس عورت کے سامنے آنا۔ میں نے امی کی بات مان لی۔ میں جب اس کے سامنے ہلکے گلابی رنگ کا لباس پہن کر آئی تو وہ عورت مجھے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ کہنے لگی، بیٹی آپ کی بیٹی تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ پھر اس نے جلدی سے اپنے سونے سے لدے ہوئے ہاتھ سے ایک انگوٹھی نکال کر مجھے پہنا دی تھی۔ کہنے لگی، بہن اقرا تو آج سے میری ہوئی۔ امی بھی بہت خوش تھیں، اس لیے کہنے لگی، بہن ہم ایک بار لڑکے کو دیکھ لیں، اس کے بعد ہم بھی ہاں کر دیں گے۔ امی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عورت اپنے گھر چلی گئی تو امی کہنے لگی، اقرا ہم دونوں ماں بیٹی کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ جو رشتہ آیا ہے نا، مان نہ مان یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، تم اپنے گھر میں آباد ہوگی تو مجھے بھی بہت ڈھارس رہے گی۔ میرے ہونے والی ساس نے بہت جلدی مچا دی تھی، سمجھو وہ تو ہتھیلی پر سرسوں جما کر بیٹھی تھی۔ اس نے اگلے ہی دن امی کو فون کر کے اپنے گھر بلوا لیا۔ امی کو لڑکا بہت اچھا لگا اور یوں میرا رشتہ طے پا گیا تھا۔ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا ماجرا ہوا تھا۔
ٹھیک 14 دن بعد میں یاسر کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہ سب خواب محسوس ہوتا تھا، ایک بہت ہی خوبصورت سا خواب جس میں ایک غریب سی لڑکی پر امیر زادے کا دل آ جاتا ہے اور پھر وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگتی ہے۔ مگر میں کہاں جانتی تھی کہ میرے نصیب میں تو کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے۔ شادی کی رات میرا شوہر کمرے میں آیا اور اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میری شان میں قصیدے پڑھنے لگا۔ وہ بولا، اقرا، آج مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا ہے کہ میری شادی تم جیسے لڑکی سے ہو گئی ہے۔ اقرا، تم سے ایک بات کہوں؟ میں نے سر اٹھا کر یاسر کی طرف دیکھا تو دل ہی دل میں ماشاءاللہ پڑھا تھا۔ وہ بولا، اقرا، تم میری امی کی پسند بعد میں بنی ہو، پہلے میں نے تمہیں دیکھا تھا، میں نے تمہیں چاہا تھا۔ میں یاسر کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ میں بولی، اچھا وہ کیسے یاسر؟ یاسر کہنے لگا، اقرا، تمہیں یاد ہے کیا آج سے 3 ماہ قبل تم اپنی ایک سہیلی کی شادی میں گئی تھی؟ تم نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، بالوں کی چوٹیاں بنا کر رکھی تھی۔ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، ہاں ہاں یاد ہے۔ یاسر کہنے لگا، میں بھی اسی شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں ہی تمہیں دیکھ کر پسند کر لیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے تمہارا پتہ ڈھونڈا تھا، پھر امی کو اس شادی کے لیے راضی کرنے میں بہت زیادہ وقت صرف ہو گیا، بس اسی وجہ سے شادی میں دیر ہو گئی۔ میں ہکا بکا سی ہو گئی، یاسر کی بات سن رہی تھی۔ مجھے بے انتہا خوشی ہوئی تھی کہ میں کسی ایسے انسان کی شریک حیات بن چکی تھی جس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے بہت سے جتن کیے تھے۔ یہ احساس بہت انوکھا سا تھا۔ یاسر نے مجھے سونے کے لیے کڑے پہنائے تھے۔ وہ میرے قریب آنے لگا تو صحن سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ یاسر بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ وہ جلدی سے بہر کی جانب بھاگا، میں بھی اس کے پیچھے ہی بھاگ گئی تھی۔ میں نے عجیب منظر دیکھا تھا، میری ساس زاروں قطار رو رہی تھی۔ یاسر بہت پریشان لگ رہا تھا۔ وہ بولا، امی مجھے بتائیں آخر ماجرا کیا ہے، آپ یوں کیوں رو رہی ہیں؟ میری ساس بولی، یاسر میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے، جیسے کچھ بہت غلط ہونے والا ہے، جیسے ہم پر کوئی بہت بڑی مصیبت ٹوٹنے والی ہے۔ یاسر بولا، امی آپ بھی کمال کرتی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اپنے دل سے یہ خیال نکال دیں۔ پھر میری ساس میری جانب بڑھی اور میرا ہاتھ تھام کر بڑے لجاجت سے بولی، بیٹی اقرا، میں اپنا خوبصورت اور ہونہار بیٹا عمر بھر کے لیے تمہیں سونپ چکی ہوں۔ اگر تم اجازت دو تو آج میرا بیٹا میرے پاس رک جائے، پھر تو وہ تم دونوں عمر بھر